لہذا وقت میں جو ہے میں حضرت والا کی گزارش کرتا ہوں جناب تعالی جانے کی گزارش کرتا ہوں کہ حضرت والا ایک آدمی باتوں سے تمام الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يبقى على ظهر الأرض بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله كلمة الإسلام أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا قابل قدر علماء کرام سامعین اعظام، اللہ تعالیٰ کا بے پناہ کرم ہے اور اللہ تعالیٰ کا احسان ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے آج ہمیں یہاں اپنے دین پاک کی نسبت سے جمع فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے جمع ہونے کو، کہنے کو اور سننے کو قبول فرمائے، دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ اور سبب بنائے۔ معزز سامعین کرام، جیل سے رہائی کے بعد شہر کے اندر مختلف استقبالیہ اجلاس ہوئے اور میرے جو تجربات تھے اور حکومت کے جو منصوبے تھے، ایجنسیوں کے جو عزائم تھے اور موجودہ مسلمانوں کا جو کردار ہے، بار بار اس تعلق سے بات آ چکی ہے، پھر کہی ہوئی باتوں کو بار بار دہرانا مناسب نہیں ہے۔ سوشل میڈیا کے ذریعے سے دنیا کے چپے چپے میں یہ بات پہنچ چکی ہے۔ بس ایک ملاقات کا بہانہ یہ عنوان بنا استقبال کا، آپ حضرات کا دیدار ہوا، دعائیں ملی، خوشیاں حاصل ہوئی۔ اس موقع پر کچھ ہم کلام کرنے کا موقع بھی ہوا۔ پچھلے کئی پروگرام سے ایک عنوان لے کر ہم چل رہے ہیں، اور وہ یہ ہے دشمنان اسلام اور مسلمان کئی طریقوں سے اور مختلف ہیلوں اور بہانوں سے اسلام کو ختم کرنا چاہتے ہیں، مسلمانوں کو مٹانا چاہتے ہیں۔
اس میں کوئی شک نہیں اور دو رائے نہیں۔ روز اول سے پہلے ہی دن سے جب حق آیا تو باطل اس کے برسر پیکار ہوا ہے۔ کوئی زمانہ، کوئی جگہ، کوئی علاقہ، کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے کہ باطل حق کے برسر پیکار نہ ہوا ہو اور اس نے اس کی مخالفت نہ کی ہو۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ قرآن کے مقابلے میں جھوٹا قرآن لایا جائے، دین کے مقابلے میں، اسلام کے مقابلے میں جھوٹا دھرم لایا جائے۔ اسے تو مسلمانوں کا کوئی پالتو جانور، درندہ بھی قبول نہیں کرے گا۔ اگر اس کو یہ کہا جائے یہ اسلام ہے، یہ کفر ہے، آپ اس کو اپنا لیں، تو وہ نہیں اپنائے گا۔ یہ کہے یہ مسجد ہے، یہ مندر ہے، مسلمان عمل کے اعتبار سے کتنا گیا گزرا کیوں نہ ہو، اگر اس سے یہ پوچھا جائے کہ بابری مسجد کی جگہ رام مندر تعمیر کی جائے، ہرگز وہ اس کو نہیں مانے گا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب توہین ہوتی ہے، کتنا گیا گزرا مسلمان کیوں نہ ہو، اس کو برداشت نہیں کرتا، مرنے تلنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، لیکن آقا کی توہین اور تذلیل برداشت نہیں کرتا۔ کلام پاک کو جلایا جائے، کلام پاک کو پیروں تلے روندا جائے، غلاظت کے اندر اس کو پھینکا جائے، نمازیوں کے مقابلے میں بے نمازی اور دینداروں کے مقابلے میں غیر دیندار اور زیادہ بھڑک جاتا ہے۔ شیطان ہر قسم کے علوم اور فنون کا ماہر ہے، وہ سائنس اور ٹیکنالوجی کو بھی جانتا ہے، وہ علم دین کو بھی جانتا ہے، وہ مفسر بھی ہے، وہ محدث بھی ہے، وہ مفتی بھی ہے، وہ ادیب بھی ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے وہ۔ اس لیے حالات کے اعتبار سے شیطان گھسے پٹے فتنے کو امت میں زندہ کر کر دین سے دور کرنا نہیں چاہتا۔ وہ ایک ایسا طریقہ اپناتا ہے جس کو کلام پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، اعمال کو مزین کر کر، دین کا مقام اور مرتبہ دے کر مسلمانوں کو اس طرف راغب کرتا ہے، اور اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ داڑھی رکھنے کی بات ہے، نماز پڑھنے کی بات ہے، مسجد کی تعمیر کی بات ہے، غریبوں کی مدد کرنے کی بات ہے، یتیموں کی مدد کرنے کی بات ہے، اپنے تو اپنے پرائے بھی، کافر بھی یہ کام کرتے ہیں۔ کافر بھی مسجد کے لیے کبھی دان دے دیتا ہے، زمین دے دیتا ہے، پنکھے لگا دیتا ہے، مائکروفون دے دیتا ہے اور چندہ دے دیتا ہے، کوئی اس کا انکار نہیں کرتا۔ بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ بہت آسانی سے ہم دجالی فتنے کا شکار ہو چکے ہیں اور شیطانی حربے کا آلہ کار ہم بن چکے ہیں۔ نماز کی محنت کو ہم نے دین سمجھ لیا، مسجد کی تعمیر کو ہم نے دین سمجھ لیا، یتیموں کی مدد کو، بیواؤں کی، مسکینوں کی مدد کو ہم نے دین سمجھ لیا۔ یقیناً یہ دین ہے اور دین کا حصہ ہے، لیکن یہ شریعت کا مطلوب نہیں ہے، مقصود نہیں ہے، کلام پاک کے نازل کرنے کا یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ یتیموں کی مدد کریں، آپ نماز پڑھیں، آپ مسجد کو تعمیر کریں۔ مسجد کی تعمیر کس مقصد کے لیے ہے؟ نماز کس مقصد کے لیے ہے؟ روزہ کس مقصد کے لیے ہے؟ حج بیت اللہ کس مقصد کے لیے ہے؟ ان مقاصد سے دور کر کر شیطان اور دجالی فتنہ یہ ہوا کہ آدمی ان اعمال میں مطمئن ہو گیا۔ قرآن شریف کا پڑھانے والا یہ سمجھنے لگا کہ بہت اونچا میں کام کر رہا ہوں،
کہ جس کو الف باتا نہیں آتا اس کے سینے میں میں نے کلام پاک ڈال دیا، یقیناً یہ اچھا کام ہے، لیکن مقصد دین نہیں ہے۔ ایک طبقہ جو نماز کی دعوت دیتا ہے، اس نے محلے کے 50%، 70% لوگوں کو نمازی بنا دیا، وہ مطمئن ہے کہ میں نے جنتی کام کر دیا، لوگوں کو نمازی بنا دیا، یقیناً اچھا کام کیا، لیکن یہ مطلوب اور مقصود دین نہیں ہے۔ یہاں پر آ کر دین کا بارڈر ختم نہیں ہو جاتا، یہاں پر اسلام کی سرحد ختم نہیں ہو جاتی۔ اصل مسئلہ یہ ہے، ہمارا کلمہ جو شروع ہوتا ہے لا الہ الا اللہ، لا کے معنی نہیں کے، اس دین کے ہوتے ہوئے، اس قرآن کے ہوتے ہوئے، اس شریعت کے ہوتے ہوئے، اس طریقے کے ہوتے ہوئے اور کوئی طریقہ زندگی کے پورے شعبوں میں، پیدائش سے لے کر موت تک، قبر تک، آخرت تک کوئی چیز ہمیں گوارا نہیں۔ آج ایک طرف ہمارے پاس نماز ہے تو دوسری طرف سود بھی ہے، آج ہمارے پاس ایک طرف دین بھی ہے تو دوسری طرف ٹی وی بھی چل رہا ہے، ایک طرف حج بیت اللہ بھی ہے اور داڑھی منڈی حالت کے اندر طواف بھی ہو رہا ہے، ایک طرف صدقہ خیرات بھی ہے اور دوسری طرف بینکنگ کا نظام بھی بڑی خوبی کے ساتھ چل رہا ہے۔ شریعت یہ چاہتی ہے کہ لا کے تلوار سے پہلے غیر اسلامی چیزوں کو واصل جہنم کر دیں، اس کو ختم کر دیں اور اس کو اس کے مرحلے تک پہنچا دیں۔ دو چیزیں جمع نہیں ہو سکتی، بیوی بھی رکھے اور بازاری عورت بھی رکھے، ماں بھی رکھے غیر عورت بھی رکھے، باپ بھی رکھے غیر مرد بھی رکھے، دسترخوان کے اندر پانی بھی رکھا، زمزم بھی رکھا، پیشاب کا پیالہ بھی رکھا۔ کہیں دنیا کے اندر ایسا چلتا؟ ملاوٹ والی چیزوں کا آپ پسند کرتے ہیں، جب دنیاوی چیزوں کے اندر آپ اصلی چیز چاہتے ہیں اور ملاوٹ والی چیز نہیں چاہتے تو دین ملاوٹ نہیں چاہتا۔ اسی لیے نماز جب پڑھی جاتی ہے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، حنیفہ کا ترجمہ کیا ہے؟ وما انا من المشرکین، میں اس نماز کے اندر کوئی ملاوٹ کو داخل نہیں کرتا۔ تکبیر تحریمہ، تحریمہ کے معنی حرام کر دینے کے۔ اب اللہ اکبر کہا، میری بیوی مجھ پر حرام، میرا کھانا مجھ پر حرام، میرا پینا مجھ پر حرام، میری زندگی مجھ پر حرام، میرے گھر کی چیزیں مجھ پر حرام۔ جب تک یہ چیزیں ہم نہیں قبولتے اور لا کی تلوار سے ان تمام چیزوں کا خاتمہ نہیں کرتے، الا اللہ میں ہم داخل نہیں ہو سکتے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کلمہ طیبہ کا دوسرا جز ہے اس کے اندر ہم داخل نہیں ہو سکتے۔ آج اس پر کوئی اعتراض نہیں، نماز پڑھنے پڑھانے پر، قرآن پڑھنے پڑھانے پر، مسجد بننے بنانے پر، یتیموں کی مدد پر، روہنگیا کے تعلق سے مدد کی بات ہوئی۔ الحمدللہ خوشی ہوئی کہ دل کھول کر مسلمانوں نے مدد کی ہے، اس کو دین سمجھتے ہیں۔ لیکن ایسے حالات کیوں پیدا ہوتے ہیں کہ مسلمانوں کا قتل عام ہوتا ہے، مسلمانوں کی عورتوں کی عزت و آبرو کو لوٹا جاتا ہے؟ اس پر کوئی فکر نہیں کرتا۔ فرقہ وارانہ فساد ہوا، گھر کے پرانے برتن، پرانے کپڑے، چندہ، روپیہ، پیسہ سب کچھ دینے کے لیے تیار۔ یہ فرقہ وارانہ فساد ہوتا کیوں ہے؟ یہ دکان جلتا کیوں ہے؟ یہ مکان جلتا کیوں ہے؟ یہ مسلم عورتوں کی عزت و آبرو لٹتی کیوں ہے؟ اس پر کہاں بحث ہوتی ہے اور اس پر کہاں بات ہوتی ہے؟ دین کے درخت کے پتوں پر محنت ہو رہی ہے۔ دین کا جو جڑ ہے، جو اصل ہے کہ کمپرومائز، ملاوٹ، اسے برداشت نہیں کرتا دین۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کہ جو اسلام کو قبول کیا، غیر اسلام کی مداخلت، غیر اسلامی چیزیں، آپ ایک طرف نماز بھی پڑھ رہے ہیں، حج بیت اللہ بھی کر رہے ہیں، عمرہ بھی کر رہے ہیں، کلام پاک کا سیکھنا سکھانا کر رہے ہیں، مدارس کی مدد بھی کر رہے ہیں، اور دوسری طرف رسوم اور بدعات کے اندر بھی مبتلا ہیں، غیر اسلامی کاموں کے اندر بھی مبتلا ہیں۔ کوئی آدمی یوں کہے کہ میں دوا بھی کھا رہا ہوں
اور پرہیز بھی نہیں کر رہا ہو تو وہ دوا کہاں کام کرے گی؟ نتیجہ کیا ہوا؟ اسلام کی جو روح ہے، اسلام کی جو اسپرٹ ہے اور اسلام کی جو پہچان ہے، وہ پہچان آج ختم ہو گئی۔ انگریز بلا وجہ ہندوستان چھوڑ کر نہیں گیا۔ جب اس کو اطمینان ہو گیا کہ یہاں کا مسلمان نماز کو لے کر مطمئن ہو گیا ہے، داڑھی کو لے کر مطمئن ہو گیا ہے، مدرسے کو لے کر مطمئن ہو گیا ہے، خانقاہ کو لے کر مطمئن ہو گیا ہے، انگریز کو ان مدرسوں سے کوئی اعتراض نہیں، جن مدرسوں سے وہ لوگ کھڑے نہیں ہوتے جو باطل کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار نہ۔ مدارس سے آج کتنے ٹیپو سلطان پیدا ہو رہے ہیں، مدارس عربیہ سے کتنے شیخ الہند پیدا ہو رہے ہیں، مدارس عربیہ سے کتنے شیخ الاسلام پیدا ہو رہے ہیں، مدارس عربیہ سے باطل سے ٹکر لینے والے کتنے مجاہد پیدا اور غازی پیدا ہو رہے ہیں۔ ان کو کوئی فکر نہیں، ایسے مدرسے کھولو، ایسے مکاتب کھولو، ایسے نمازیں پڑھو، آپ ایئرپورٹ پر نماز پڑھو، آپ ہوائی اڈے پر نماز پڑھو، آپ ریلوے اسٹیشن میں نماز پڑھو، آپ بس اڈے پر نماز پڑھو، کہ وہ نماز جو اور چیزوں کی شرکت کے ساتھ، ملاوٹ کے ساتھ ہو۔ ان کافروں کو، اسلام مسلمان دشمنوں کو کوئی اعتراض نہیں۔ ان کو صحابہ کرام کے سجدوں سے اعتراض تھا، اس لیے کہ وہ ایک سجدہ وہ تھا جو دنیا کے تمام سجدوں کا وہ مخالف تھا، ایک نماز وہ تھی جو دنیا کے تمام عبادتوں کی مخالفت کرنے والی تھی۔ لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد۔ اللہ کلام پاک کا انداز کتنا نرالا ہے، دیکھیے، اے کافرو قل یا ایھا الکافرون، کافرون کے نام پر ایک سورت کو نازل کیا، لا اعبد ما تعبدون، ہماری عبادت ایسی کوئی کمپرومائز نہیں ہے، کوئی اس کے اندر ملاوٹ نہیں ہے، کوئی اس کے اندر جھکاؤ نہیں ہے، ہم شرک کو برداشت نہیں کرتے، ہم کفر کو برداشت نہیں کرتے، ہم غیر اللہ کی پرستش کو برداشت نہیں کرتے، ہم پارلیمنٹ کے ہاؤس کے اندر ہو، ہم گھر کے اندر ہو، ہم شادی بیاہ کی محفل کے اندر ہو، ہم ختنی کی محفل کے اندر ہو، ہم مسجد کے اندر ہو، ہم بازاروں کے اندر ہو، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، ہر جگہ ہمارے سامنے قرآن رہتا ہے، ہمارے سامنے نبی کا طریقہ رہتا ہے۔ مجھے اللہ کے لیے بتائے کہ آج اس ماحول کے اندر ہم زندگی گزار رہے ہیں، ہم نے اللہ کے دین کو مسجد کی چار دیواری تک محفوظ کر دیا۔ لڑکی والے داماد ڈھونڈتے ہیں، بھائی بہن میں ڈھونڈتا ہے، خسر داماد ڈھونڈتا ہے، کہتے ہیں کہ دیندار ہے۔ کیا دیندار ہے؟ بھئی بڑا نمازی ہے، پہلی صف پہ نماز پڑھتا ہے، چہرے پر داڑھی رکھا ہوا ہے، کلام پاک کی تلاوت کرتا ہے، جماعتوں میں جاتا ہے، نماز کی دعوت کرتا ہے۔ کاروبار کیسا ہے؟ معاملات کیسے ہیں؟ قرض لے کر کیا کرتا ہے؟ بازاری زندگی کیسی ہے؟ شادی بیاہ میں جاتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ پارلیمنٹ کے اندر کیا کرتا ہے؟ سیاست دانوں کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ کیا شریعت مسجد کی چار دیواری کے اندر نماز پڑھنے کا نام ہے؟ شریعت نماز کو دعوت دینے کا نام ہے؟ شریعت الف با تا سے لے کر من الجنۃ والناس تک پڑھانے کا نام ہے؟ شریعت دین کی دنیا کے تمام حصوں میں، تمام شعبوں کے اندر قائم کرنے کا نام ہے۔ اسی وجہ سے آج ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز کی روح ہمارے پاس نہیں ہے۔ عمرہ، ابھی آپ کا کوئی ساتھی محلے میں جو 4 مرتبہ عمرے میں جاتا ہے، 5 مرتبہ عمرے میں جاتا ہے، معافی مشکل صیغہ سیکھ لیتا ہے، پانی کا نام سیکھ لیتا ہے، ماشاءاللہ الحمدللہ سیکھ لیتا ہے، بیوی کے نام سے ایک ٹور اور ٹریول قائم کر دیا، بیٹی کے نام سے جو ہے ٹور اینڈ ٹریول قائم کر دیا۔ پہلے پورے شہر میں اکا دکا آدمی حج بیت اللہ کے لیے جانے والا ہوتا تھا، گلی کوچوں کے اندر، گھر کے اندر، اللہ کرے مبارک ہو، لیکن شیطان رکاوٹ کیوں نہیں بن رہا ہے؟ شیطان تو اعمال حسنہ، نیکیوں کے لیے رکاوٹ بنا کرتا ہے کہ تو عمرے کو مت جا، یہی پیسہ انویسٹمنٹ کر، یہی پیسہ تو بزنس میں لگا، جب دادا ہو جائے گا، نانا ہو جائے گا، سر کے داڑھی کے بال سفید ہو جائیں گے، 100 چوہے بلی کھا کر حج کو جاتی ہے، 1.25 لاکھ چوہے کھا کر تو چلا جانا، اور پھر اس کے بعد آ کر مسجد کا کونا پکڑ لینا، کیوں نہیں روک رہا ہے؟ شیطان کو بھی پتا ہے یہ اللہ کے کعبے میں جاتے ہیں، کعبے کی توہین کے مرتکب ہوتے ہیں،
یہ نبی کے روزے میں داڑھی منڈی حالت میں جاتے ہیں، یہ نبی کی مسجد میں حرام کا خون جسم کے اندر رکھ کر، سود کا پیسہ جسم کے اندر رکھ کر یہ جاتے ہیں، اللہ کے عذاب کا توق، اللہ کے عذاب کا ہار گلے کے اندر ڈال کر لوٹتے ہیں، تو شیطان اس کی تشکیل کراتا ہے کہ بھائی کہاں تم جو ہے پیرس جاؤ گے، لندن جاؤ گے شادی کرنے کے بعد ہنی مون منانے کے لیے، تو خسر صاحب کو کہتا ہے کہ ان بیٹی کو اور داماد کو حج بیت اللہ کے لیے بھیج دو، کہاں امریکہ، یورپ، برطانیہ کی پکنک ہوئی، ہنی مون کا ٹور ہوا، جاؤ نبی کے روزے کے پاس توہین کرنے کے لیے، حرم مکی کے پاس کھڑے ہو کر، حجر اسود کے پاس کھڑے ہو کر، حتیم کے پاس کھڑے ہو کر، جس کو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کفر و شرک کے بعد بدترین گناہ یہ ہے کہ آدمی تصویر پکڑے اور قیامت کے دن اللہ تبارک تعالیٰ اس وقت تک اس کو جنت میں نہیں بھیجے گا جب تک کہ وہ اس تصویر کے اندر جان نہ بھر دے۔ ایک مری ہوئی مکھی کو کوئی زندہ کر سکتا ہے، ایک مری ہوئی چونٹی کو کوئی زندہ کر سکتا ہے؟ حرم مکی کے اندر، مطاف کے اندر، اللہ کے کعبے کے پاس، حجر اسود کے پاس کھڑے ہو کر، بیوی کے بغل کے اندر ہاتھ ڈال کر، مونڈے پر ہاتھ ڈال کر، خسر نے کیا حرام کے پیسوں سے اسے ہنی مون کے لیے بھیجا، حجر اسود کے سامنے سیلفی لے رہا ہے، نہیں لے رہا ہے؟ اللہ کے کعبے کی تو شیطان تشکیل کر رہا ہے، جیسے جماعت والے اثر کے بعد نکل کر، مغرب کے بعد نکل کر، کوڑی پر ہاتھ پھیر کر، سر پر ہاتھ پھیر کر بلاتے ہیں بھیا نماز کے لیے آجا، آجا اللہ کے گھر کے لیے آجا، آجا حی علی الفلاح کی صدا کو بلند کرنے کے لیے آجا۔ وہ تشکیل کراتا ہے جاؤ مرو، نبی کا دل جھکاؤ، کعبے کی توہین کرو، مسجد نبوی کی توہین کرو۔ اب کی اطلاع، آج کی اطلاع، حرم مکی میں، حرم مدنی میں، رمضان المبارک میں، حج کے سیزن میں اتنی بھیڑ نہیں ہوتی جتنی بھیڑ لگی ہوئی ہے۔ شیطان نہیں روک رہا ہے، ہر داڑھی منڈے کو، ہر ایرے غیرے کو، ہر حرام خور کو بھیج رہا ہے، جا جا۔ اس لیے کہ آپ دیکھیں گے مکہ مکرمہ کے اندر منافق نہیں ملتا، منافق کہاں ہے؟ مدینہ طیبہ میں ہے۔ علماء کرام نے لکھا ہے حجر اسود کی چھاپ جب مسلمان کے سینے پر لگتی ہے تو وہ کفر و ایمان کا فیصلہ کر دیتی ہے، یا تو وہ کافر ہو جاتا ہے، یا تو ابو جہل اینڈ پارٹی میں چلا جاتا ہے، یا ابو بکر اینڈ پارٹی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پارٹی میں چلا جاتا ہے۔ وہاں بیچ بیچ کی زندگی نہیں کہ مسلمان کا نام بھی ہے اور کرسمس بھی منا رہا ہے، مسلمان کا نام بھی ہے اور نیو ایئر بھی منا رہا ہے، مسلمان کا نام بھی ہے، غیروں کی طرح کیک بھی کاٹ رہا ہے، مسلمان کا نام بھی ہے، چہرہ یہود و نصارہ اور بش و ٹونی بلیر کی طرح بھی ہے۔ یہ چیز نہیں چلتی مکہ مکرمہ کے اندر۔ حجر اسود کی چھاپ جب لگتی ہے تو ایمان اور کفر کا فیصلہ ہو جاتا ہے، اور شیطان تشکیل کرا کرا کر بھیج رہا ہے جائیے۔ کیا آپ یورپ اور امریکہ، چائنا، برطانیہ پکنک کے لیے، ہنی مون کے لیے جاتے ہیں؟ اللہ کے کعبے میں جا کر حرم مکی کی توہین کر کر، تذلیل کر کر، کفر کا ٹھپا لگا کر، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم کی مہر لگا کر تم وہاں سے واپس آ جاؤ۔ اور جب حرام کے پیسوں سے احرام پہن کر جب حاجی اور عمرہ کرنے والا تلبیہ پڑھتا ہے، حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ فرشتے صدا لگاتے ہیں لا لبیک ولا سعدیک۔ حرام خور اپنے علاقے میں رہتا، بتوں کے درمیان رہتا، مندروں کے درمیان رہتا، چرچوں گردواروں کے درمیان رہتا۔ یہ وہ اللہ کا حرم ہے کہ جب ابراہیم اور سیدنا اسماعیل علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے تعمیر کیا، اللہ سے دعا کی تھی ان طہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، اے اللہ بنا تو دیا ہے لیکن اسے پاک رکھنا، صاف رکھنا۔ یہ حرام خور اور یہ حرام کی کمائی کرنے والے حرام کی کمائی کا جب احرام پہن کر اللہ کے حرم کے اندر جاتے ہیں، زمین کام جاتی ہے، اللہ کا کعبہ کام جاتا ہے، فرشتے کہتے ہیں لا لبیک ولا سعدیک۔ اس لیے انگریز نے یہ کوشش کی ان کو اعمال میں لگا کر اعمال میں مطمئن کر دیا جائے۔ اسی لیے آدمی کہتا ہے نمازی سمجھ کر میں نے کاروبار کیا، قرض لے کر ڈبا دیا۔ وہ اعمال ہی کو سب کچھ سمجھ رہا تھا، داڑھی والا سمجھ کر میں نے بیٹی دیا، اتنا گندا ہوگا میں نے خواب و خیال کے اندر بھی سوچا نہیں تھا۔ حاجی سمجھ کر میں نے معاملہ کیا، عمرہ کرنے والا سمجھ کر میں نے معاملہ کیا۔ یہ اصل دین نہیں۔ دین کی اسپرٹ اور دین کی روح یہ ہے کہ دین اپنے اندر بھی لایا جائے اور دین تمام دنیا کے شعبوں کے اندر
اسے قائم بھی کیا جائے۔ دین صرف اپنے ذات میں اپنی انفرادی طور پر عمل کرنے کا کام نہیں۔ والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، قرآن کہتا ہے لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ اسے تمام طریقوں پر غالب کر دے، تمام طریقوں کو مٹا دے۔ الیکشن کے موقع پر مسلمان کیا کر رہا ہے؟ کون سے طریقے کو گلے سے لگا رہا ہے؟ کون سی جمہوریت کو پسند کر رہا ہے؟ یہ جو جمہوریت ہے کیا قرآن و حدیث کے مطابق یہ جو سیاست ہے کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ طریقہ ہے؟ نہیں ملتے لاکھوں لاکھوں مسلمان جو اس کے پیچھے زندہ باد مرد آباد کے نعرے لگائے ہوئے جا رہے ہیں۔ کہاں گیا یہ خیال؟ اس لیے کہ اس نے نماز کو دین سمجھ لیا، سیاست کو دین سے جدا کر دیا، بزنس کو دین سے جدا کر دیا، نکاح مسجد میں بھی کرے گا تو مندر کے کلیانہ منڈپ کے اندر وہ نکاح والی دعوت رکھ کر وہ حرام خوری کا ریکارڈ توڑے گا کہ بڑے بڑے فرعون اور دجال حامان اور شداد وہ ریکارڈ توڑنے سے قاصر ہوتے ہیں۔ آج ہمارے محلوں کے اندر کتنے یتیم، کتنے بیوہ اور کتنے مسکین، اور ہم قید خانہ دیکھ کر آئے ہیں، ان کے گھروں کے چولہوں کی کیفیت کیا ہے، ان کے پسماندگان کی کیفیت کیا ہے، اور کس طریقے سے یہ زندگی گزار رہے ہیں۔ ہے کوئی ان کو پوچھنے والا؟ ہے کوئی ان کی حالات کا خبر لینے والا؟ ہے کوئی ان کا پرسان حال؟ ایک چندے کی چادر مسجد کے باہر پھیلائی گئی اور آپ نے اس کے اندر روپیہ ڈال دیا اور یہ سمجھا کہ ہم نے اسلام پر احسان کر دیا، ہم نے مسلمانوں پر احسان کر دیا۔ میرے بھائی، اس زمین پر، اس آسمان کے نیچے قیدیوں سے بڑھ کر کوئی فتنے کے اندر مبتلا نہیں ہے، کوئی آزمائش کے اندر مبتلا نہیں ہے، کوئی امتحان کے اندر مبتلا نہیں ہے۔ کسی قبرستان سے اگر آپ گزرتے ہو اور ماں کی قبر کو دیکھتے ہو، باپ کی قبر کو دیکھتے ہو، دوستوں کی قبر کو دیکھتے ہو، دادا نانا کی قبر کو دیکھتے ہو، یہ یاد رکھنا کہ سینٹرل جیل سے اگر گزرو گے تو یہی سمجھنا یہاں بھی کوئی میرا بھائی مدفون ہے، یہاں بھی اس قبر کے اندر ہمارے مسلمان کا کوئی آدمی اس کے اندر رہتا ہے۔ فرق یہ ہے، یہ قبریں خاموش ہیں اور یہ قبر بولنے والی قبر ہے، یہ مردے بولتے ہیں اور یہ مردے خاموش ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے، کچھ تو بات ہے۔ سرور کونین آقائے دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو ایک مظلوم مسلمان قیدی کو رہا کرائے گا وہ اس کو نہیں رہا کرا رہا ہے، مجھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جیل سے رہا کرا رہا ہے۔ آج فکریں ہیں کہ آج اس کے تعلق سے غور و فکر ہے کہ قیدیوں کی زندگی کیسے ہو رہی ہے، ان کے پسماندگان کی زندگی کیسے ہو رہی ہے، ان کی گھروں کی عورتیں غیروں کے گھروں کے اندر جا کر آج روٹی روزی کے لیے اور دو روٹی کے ٹکڑوں کے لیے اور اپنی اولاد کی روٹی روزی کے لیے برتن صاف کرنے پر مجبور ہیں۔ روہنگیا کی فکر کرنے والے، برما کی فکر کرنے والے، سیلاب زدگان کی فکر کرنے والے، طوفان سے متاثرہ لوگوں سے فکر کرنے والے، کیا کبھی ان چیزوں کی فکریں کی؟ 5,000 روپے در ضمانت نہ ہونے کی وجہ سے برسوں سے قید و بند کی صحبتیں برداشت کر رہے ہیں۔ کتنی دیر آپ اپنی ماں کو چھوڑ کر رہیں گے؟ کتنی دیر آپ اپنی بیوی کو چھوڑ کر رہیں گے؟ کتنی دیر آپ اپنی اولاد کو چھوڑ کر رہیں گے؟ اس بیوی سے پوچھئے جس کا خامند روزانہ 10 بجے گھر کی دہلیز پر قدم رکھتا ہو، 10:15 بجے ہوئے اس کے دل کی دھڑکنیں بڑھنے لگتی ہیں، 10:30 بجے ہوئے اس کا بی پی بڑھنے لگتا ہے، 11 بجے ہوئے جسم پسینے کے اندر شرابور ہو جاتا ہے، 11:30 12 بجے ہوئے ادھر ادھر فون لگانے لگ جاتی ہے۔ 1 گھنٹہ 2 گھنٹے کے اندر، ایک دن کے اندر جس کی بیوی اس حالت سے گزرتی ہو، جن کے 20 سال، 15 سال، 25 سال ان کے بیویوں پر کیا گزرتی ہوگی، ان کی اولاد پر کیا گزرتی ہوگی، ان کے بھائی بہنوں پر کیا گزرتی ہوگی۔ میں وہ جو گجرات کا حادثہ ہوا ٹرین کے جلنے کا، اس علاقے کے اندر بیان کو گیا تھا، وہاں ایک صاحب نے بتایا ایک نابینا لڑکے کو پولیس نے گرفتار کر کے لے گئی۔ اس کی ماں جب کبھی کالنگ بیل بجاتی تو دوڑ کر آتی۔ 9 سال تک اس کا یہی رویہ رہا کہ اب کی گھنٹی میں میرا بچہ جو ہے جیل سے رہا ہو کر آ جائے گا۔ اب کی عید میں سب عید کے دنوں کے اندر گھروں میں سیویاں پکتی ہیں، مٹھائی پکتی ہے، میٹھا پکتا ہے، بچے نئے کپڑے پہنتے ہیں۔ اس قیدی سے پوچھو
کہ جس کا باپ اور جس کی ماں اور جس کا خامن اور جس کا بھائی اس جو ہے زندہ قبرستان کے اندر زندگی گزار رہا ہے. آج فکریں ختم ہو چکی ہیں. انگریز اس ملک کو چھوڑ کر جو گیا خود غرضی کا انجیکشن دے کر چلا گیا، مطلب پرستی کا انجیکشن دے کر چلا گیا، نماز میں مطمئن کرا کر چلا گیا، قرآن میں مطمئن کرا کر چلا گیا. اسی لیے اس وقت ہندوستان کے اندر بی جے پی کی حکومت ہے، آر ایس ایس ذہنیت لوگوں کی حکومت ہے. ان کو آپ کے مکاتب کے بنانے پر، آپ کے مدارس کے بنانے پر، آپ کے بچوں کے حافظ قرآن بنانے پر، آپ کے مساجد کے بنانے پر، آپ کی نماز کی دعوت و تبلیغ پر کوئی اعتراض نہیں. اس مجمع کے اندر کوئی آدمی اگر کھڑا ہو جائے، مولانا صاحب میں یہاں جے پی نگر میں لکشمی لے آؤٹ کے اندر ایک مدرسہ قائم کرنا چاہتا ہوں، میرے پاس اسباب نہیں، اس بی جے پی حکومت سے، آر ایس ایس ذہنیت کے لوگوں کے حامل لوگوں سے میں آپ کو مدرسہ بورڈ کی نسبت سے پیسہ دلاؤں گا، عمارت کے لیے فنڈ دلاؤں گا. اس لیے کہ دشمن کو پتا ہے یہ کلام پاک کی ظاہری تلاوت سے مطمئن ہونے والی قوم ہے، نماز کے کبے کے 2 سجدے کے ٹھونگوں سے مطمئن ہونے والی قوم ہے. وہ مزاج جو بلال کا تھا، وہ مزاج جو صدیق کا تھا، وہ مزاج جو فاروق کا تھا، وہ مزاج جو شریعت مطہرہ کا تھا کہ کجسدین واحدین کہ تمام مسلمان ایک جسم کی طرح ہیں. پیر میں کانٹا چبھتا ہے، آنکھ سے آنسو کے قطرے نکلنے لگتے ہیں، پیر میں کانٹا چبھتا ہے، منہ سے آہ نکلنے لگتی ہے. آج یہ افروز الاسلام کا راجستھان کے اندر جو مالدہ کا لڑکا تھا، لو جہاد کے نام پر جو مارا گیا، پیٹا گیا، یہ موجودہ حکومت کے آنے کے بعد یہ کوئی تنہا واقعہ نہیں تھا، یہ مس سنچری تھی، یہ 50واں حادثہ تھا. ہمارے کھانوں میں کوئی کمی نہیں آئی، ہماری شادی بیاہ کے رسوم و رواج کے اندر کوئی کمی نہیں آئی، کوئی کلیانہ منڈپ خالی نہیں ہے، کوئی گردوارے کا شادی محل خالی نہیں ہے، کوئی چرچ کا محل خالی نہیں ہے. ہتھیوں پر، کتوں پر، سوروں پر مسلمانوں کی بارات جا رہی ہے، کسی کو کوئی فکر نہیں ہے. شریعت کا مزاج نماز کو پڑھنا نہیں تھا، اداء الصلاۃ نہیں تھا، اقامت صلاۃ تھا کہ مسجد میں آ کر ایک دوسرے کی وہ خیریت معلوم کرے. یہ نماز عورت اگر گھر میں پڑھتی ہے ادا ہو رہی ہے، یہ نماز اگر بیمار نرسنگ ہوم میں پڑھ رہا ہے ادا ہو رہی ہے، یہ نماز اگر بچہ اسکول کے اندر پڑھ رہا ہے ادا ہو رہی ہے. تو پھر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیوں فرمایا کہ جو لوگ جماعت میں آنے کی طاقت رکھتے ہیں اور نماز چھوڑتے نہیں، مسجد کو چھوڑ کر، جماعت کو چھوڑ کر گھروں کے اندر نماز پڑھتے ہیں، میرا جی یہ چاہتا ہے لکڑیاں جمع کر کر آگ لگا کر ان نمازیوں کو، ان جماعت چھوڑنے والوں کو اس آگ کے حوالے کر دوں. اے آقا کانٹے آپ کے راستے میں ڈالے گئے، آپ نے معافی دے دی. اے آقا آپ کی بیٹی کو شہید کیا گیا، آپ نے معافی دے دی. اے آقا پیٹ پر پتھر باندھنے پر آپ کو مجبور کیا گیا، آپ نے معافی دے دی. اے آقا اون کی اوجھڑی چٹے کی حالت میں آپ پر مطاف کے اندر ڈالی گئی، آپ نے معافی دے دی. اے آقا پھول جیسی بیٹی جنتی حوروں کی سردار حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی گال پر تھپڑ مارا گیا، آپ نے درگزر کر دیا. اے آقا فتح مکہ کے موقع پر ایک ایک دشمن، ایک ایک گالی دینے والا، شاعر کہنے والا، کاہن کہنے والا، مجنون کہنے والا، آپ کے گلے کے اندر پھندا ڈالنے والا، آپ کی اولاد کو گالیاں دینے والا، آپ کی ازواج مطہرات کو برا بلا کہنے والا، سب کچھ سامنے تھے. لیکن آپ نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا انتم الطلقاء، آج کے دن تم سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا، تم تمام کے تمام آزاد ہو. آقا ان کو تو معافی دے دی، یہ تو نماز پڑھ بھی رہا ہے اور آپ اس کو آگ کے حوالے کر رہے ہیں. کیا چاہتے تھے آقا؟ اس مسجد کی نماز میں 3 رکعت مغرب کی نماز ہم نے پڑھی، اور وہ جو نماز ہم گھر میں اگر پڑھ لیں کیا فرق تھا؟ اس لیے کہ مسجد میں لوگ جمع ہوتے ہیں، کسی کے چہرے پر آسودگی ہوگی، کسی کا کپڑا پھٹا ہوا ہوگا، کوئی روتی ہوئی حالت کے اندر ملے گا اور اس سے ہم پوچھیں گے بھیا بتا تو صحیح تیری حالت کیا ہے. نماز کا مقصد، روزے کا مقصد، حج بیت اللہ کا مقصد، زکوٰۃ کا مقصد انسانیت ہے، خیر خواہی ہے، ہمدردی ہے، کجسدین واحدین ہے. نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے اندر یہ مزاج دیا تھا
کہ دوسروں کے دکھ اور درد کو اپنا دکھ اور درد سمجھو. اور بڑی بدقسمتی بات یہ ہے، نمازی نماز سے مطمئن ہو گیا، حاجی حج سے مطمئن ہو گیا، داڑھی رکھنے والا داڑھی سے مطمئن ہو گیا. آدھی کا جو کام تھا، داڑھی کا مقصد، نماز کا مقصد، روزے کا مقصد، زکوٰۃ کا مقصد، اسے بھلا بیٹھے. جیسے ایک بچہ اسکول جا رہا ہے، یونیفارم پر محنت ہو رہی ہے، جوتوں کی پالش پر محنت ہو رہی ہے، اس کے توشہ بنانے پر محنت ہو رہی ہے، اس کے فیس دینے پر محنت ہو رہی ہے، لیکن بچہ اسکول کے نام سے نکل کر سنیما جا کر آتا ہے، گنڈوں کے ساتھ مل کر آتا ہے، چوروں کے ساتھ مل کر آتا ہے، اچکوں کے ساتھ مل کر آتا ہے، اس کی کوئی فکر نہیں ہے. آج ہمارے پاس نماز پر محنت، روزے پر محنت، روہنگیا کے مسلمانوں کا درد، آج ہمارے پاس مسجد کی تعمیر پر محنت، لیکن اصل چیز کا جسد واحد، وہ جو مقصد دین تھا، مقصد اسلام تھا، اور وہ جو دین کی روح اور اسپرٹ تھی، آج وہ ہمارے پاس نہیں. مدینہ طیبہ کے اندر ایک خاتون یہودیوں کے بازار سے گزر رہی تھی، راستے میں تھکا کر بیٹھ گئی. ایک یہودی خبیث اور کتے نے اس کے دوپٹے کو، اس کے آنچل کو، اس کی اونی کو ایک میخ سے لگا دیا تاکہ وہ عورت انجانے میں اٹھے، اس کا چہرہ نظر آ جائے اور ٹھٹا کیا جائے، مذاق کیا جائے. او پردے میں رہنے والی عورت، وہ نقاب میں رہنے والی عورت، تالیاں پیٹی جائیں کہ اس کا چہرہ ایسا ہے، اس کی آنکھ ایسی ہے، اس کے گال ایسے ہیں. چنانچہ وہ اس سازش کے اندر کامیاب ہو گئے. ایک صحابی جب اس منظر کو دیکھ رہے تھے، وہ خبیث کتا، وہ یہودی ملعون جس نے ایک مسلمان عورت کی چہرے کی بے حرمتی کی، تلوار میان سے نکالی، کچھ نہیں پوچھا اور جا کر اس کو قتل کر دیا. آج مسلمان اس تشویش کے اندر مبتلا ہے کہ کملیش تیواری آ گیا. آج مسلمان اس تشویش کے اندر مبتلا ہے کہ قرآن کی توہین ہو رہی ہے. آج مسلمان اس تشویش کے اندر مبتلا ہے کہ بابری مسجد کو رام مندر بنایا جا رہا ہے. آج مسلمان اس تشویش کے اندر مبتلا ہے کہ شریعت مطہرہ میں مداخلت کر کر 3 طلاق کو ختم کیا جا رہا ہے. ماں سے کوئی زنا کرے، بیٹی کی کوئی آبرو لوٹے، مکان کے گودام میں کوئی آگ لگائے تو کوئی فون لگا کر مفتی سے فتویٰ پوچھتا ہے کہ مفتی صاحب میری ماں کا بلاತ್ಕಾರ ہو رہا ہے، شریعت مطہرہ کیا کہتی ہے؟ میرے گودام کے اندر آگ لگائی جا رہی ہے، شریعت مطہرہ کا کیا مسئلہ ہے؟ میری بہن، میری بیوی کو کوئی آنکھ مار رہا ہے، عزت و آبرو لوٹ رہا ہے دنیا کے خاطر، عورت کے خاطر، شرمگاہ کے خاطر، دکان کے خاطر، گوداموں کے خاطر اپنی جان کی بازی لگانے والے. جائے اس کے اندر 70%، 80% لوگ وہ جو اپنی بیوی کی حرمت کے لیے، مکان کے لیے، جائیداد کے لیے، پراپرٹی کے لیے انہوں نے کسی کا قتل کر دیا. آج اسلام داؤ پر لگ رہا ہے. آج نبی کی سنتوں کا جنازہ لگایا جا رہا ہے. مسلمان نماز تو پڑھ رہا ہے، حج تو کر رہا ہے، عمرہ تو کر رہا ہے، مساجد تو چلا رہا ہے، مکاتب اور مدارس چلا رہا ہے، مفتیان پیدا کر رہا ہے. دین کی روح اور دین کے اسپرٹ کے بغیر اس لیے کافر آج کا مطمئن ہے اور اسلام کے فرق سے اڑائے جا رہے ہیں. یہ فتویٰ پوچھنے کے اندر مشغول ہے. اس نے کوئی فتویٰ نہیں پوچھا. وہ صحابی نے رضی اللہ تعالیٰ میان سے تلوار نکالی اور جا کر اس خبیث کو قتل کر دیا. اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں جب بات آئی تو جب اس صحابی نے قتل کر دیا اس کو، تو اور یہودی تھے، ان کا مجمع تھا، ان کا علاقہ تھا، ان کا بازار تھا، انہوں نے صحابی کو قتل کر دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش نہیں بیٹھے. مدینہ طیبہ کے تمام باشندوں سے کہا کہ آج میرے امت کے ایک فرد کو ناحق قتل کر دیا گیا. اس نے یہ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا چہرہ مذاق اڑانے کے لیے نہیں ہوتا ہے، ٹھٹا کرنے کے لیے نہیں ہوتا ہے. خبیث، تو نے نبی کی امتی کی بیٹی کو، نبی کی بیٹی اور نبی کے بہن کے ساتھ تو نے مذاق کیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قتل کا بدلہ لینے کے لیے مدینہ طیبہ سے فوج کو بھیج دیا. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، معتصم باللہ کے زمانے کے اندر، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک قیدی ہو گیا. معتصم باللہ کے زمانے میں ایک عورت کو قید کر لیا گیا. 80,000 گھوڑے لگا دیے کہ مسلمان عورت اس لیے نہیں ہوتی کہ کسی غیروں کی قید کے اندر وہ گرفتار رہے. آج فکریں ہیں، سنچری منائی گئی، افروز ہاف سنچری منائی گئی،
50 आदमियों का कत्ले आम हुआ, ठट्टा किया गया, मुसलमान के चेहरे को लोचा गया, पेशाब खिलाया गया, पाखाना खिलाया गया, नाहक केसों के अंदर मुस्लिम उलमा को, नौजवानों को दहशतगर्दी के इल्जाम के अंदर गिरफ्तार किया गया। आज क्या देहिस है मुसलमान, वो कहता है मैं दुआ के अलावा कुछ नहीं कर सकता, मैं जिक्र के अलावा कुछ नहीं कर सकता। क्या यही दुआ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में नहीं कर सकते थे, रियाजुल जन्ना में नहीं कर सकते थे? हजरत सैयदना उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु जब नुमाइंदा बनकर मक्का मुकर्रमा के अंदर गए, तवाफ करने लगे, और जब ये इत्तला आ गई कि हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु को शहीद कर दिया गया, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दरख्त के नीचे, हजरत अबू बकर सिद्दीक हैं, हजरत उमर फारूक हैं, हजरत तलहा हैं, हजरत जुबैर हैं, कई हजार सहाबा को लेकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ पर मौत की बैत की कि जब तक उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु का इंतकाम नहीं लेंगे, अगर जिंदा हैं उनको छुड़ा नहीं लेंगे, हमारी जान नहीं रहेगी, हमारी रूह हमारे जिस्म में नहीं रहेगी। अल्लाह को ये अदा इतनी पसंद आई, सूरह फतह के अंदर अल्लाह ताला ने फरमाया यदुल्लाहि फौका अयदीहिम, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये सहाबा आपके हाथ पर बैयत नहीं कर रहे थे, बल्कि अल्लाह के हाथ पर ये बैयत कर रहे थे। आज वो हिस्स खत्म हो गई। हम दुआ कर सकते हैं, हम चंदा दे सकते हैं, हम जिक्र कर सकते हैं, हम कलीमे तय्यबा आयत करीमा की महफिल को कायम कर सकते हैं। आप पूछें शरीयत इसके आगे क्या कहती है, मुसलमानों का मिजाज क्या था? जब तक मुसलमान एक दूसरे के दुख के दर्द को समझता था, एक कैदियों के दर्द को समझता था, मुसलमानों के चेहरों की इज्जत थी, हिम्मत नहीं थी, लाख मरतबा सोचता कोई कि उस पर हाथ उठाने से पहले, गाली देने से पहले और उसकी तरफ उंगली उठाने से पहले। आज बैतुल मक़दिस का ठट्टा किया जा रहा है, बाबरी मस्जिद का ठट्टा किया जा रहा है, दाढ़ी को जूतों तले रोंदा जा रहा है, उलमा को गिरफ्तार किया जा रहा है, मसाजिद को मुनहदिम किया जा रहा है। हम अपनी नमाजों पर मुतमईन हैं, अपने रोजों पर मुतमईन हैं। मैं नहीं कहता कि नमाज छोड़ दें, दाढ़ियां मुड़ा दें। मैंने आपको मिसाल ली, एक आदमी अपने बच्चे के लिए यूनिफॉर्म पर मेहनत करता है, तालीम का एक हिस्सा है, और तोशे पर मेहनत करता है, तालीम का एक हिस्सा है, बूट पॉलिश पर मेहनत करता है, तालीम का एक हिस्सा है, स्कूटर में बिठाकर ले जाने की कोशिश करता है, तालीम का एक हिस्सा है, डोनेशन एडमिशन देने की कोशिश करता है, तालीम का एक हिस्सा है। लेकिन ये तालीम नहीं है, नमाज दीन का हिस्सा है। अस्सलातु इमादुद्दीन कहा कि नमाज दीन का सुतून है, ये नहीं कहा कि यही दीन है और ये पढ़ लोगे तो तुम फारिग हो जाओगे। मुसलमान इसके लिए पैदा नहीं हुआ। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। मुसलमानों, तुम्हें पैदा किया गया लोगों की मनफात के लिए, अपनी नमाज पढ़ने के लिए, अपना रोजा रखने के लिए नहीं। बड़ी बदकिस्मती की बात यह है कि आज अंग्रेज, वो काला गोरा अंग्रेज काले अंग्रेजों के हवाले मुल्क को देकर चला गया। मस्जिदें बनो, मदरसे बनो, हुफ्फाज बनाओ, उलमा बनाओ, दीन की स्पिरिट के बगैर, दीन की रूह के बगैर इन्हें कोई फिक्र नहीं है, इसलिए कि उनसे उनका भाग बिंगा होने वाला नहीं है, उनके अंदर कोई जुम्बिश होने वाली नहीं है। आखिर क्या वजह थी? यही कुरान पढ़ा जाता, कुफारे मक्का टूट पड़ते, सहाबा को जख्मी कर देते, यही नमाज पढ़ी जाती, यही अजान दी जाती, यही आहत किया जाता। हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ क्या मामला हुआ, हजरत सुमैया, हजरत खब्बाब इब्न अर्त, तारीख भरी पड़ी है। हजरत हुसैन को क्यों शहीद किया गया? कॉम्प्रोमाइज कर लेते, मुसालहत कर लेते और यजीद के सामने सरे खम तस्लीम कर लेते। दीन झुकने का नाम नहीं, दीन बातिल से कॉम्प्रोमाइज करने का नाम नहीं, दीन मिलावट का नाम नहीं। दीन वो है जो हर नमाज से पहले आप पढ़ा करते हैं, इन्नी वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी फतरस समावाति वल अर्ज़ा हनीफा। ये हनीफ भाई कौन है, ये मालूम कीजिए। हनीफ का मतलब ये मिलावट नहीं, मिक्सड नहीं, खालिस दीन का नाम, वमा अना मिनल मुशरिकीन, और शिर्क करने वालों में से मैं नहीं हूँ। इसलिए हजरात, आमाल की मेहनत के साथ
دین کی روح کو جانیں، دین کی اسپرٹ کو جانیں. ہمدردی اور غمخواری جو انسانوں کی، مسلمانوں کی ہے، وہ دلوں کے اندر پیدا کریں. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ ہماری تلاوت کو، ہمارے حج کو، ہمارے عمرے کو، ہمارے نماز کو، ہمارے روزے کو بامانہ بنائیں اور جاندار بنائیں. اسی لیے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ رسم اذان رہ گئی، روح بلالی نہ رہی. ایک حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ اذان دے دیتے، مدینے کا کلیجہ کام جاتا تھا، اور آج گلی کوچوں کے اندر اذان ہو رہی ہے. مسجد کے دکانوں کے اندر درزی کا آدمی، درزی کا کام کرنے والا ٹیلر، وہ مسجد کو آنے کے لیے تیار نہیں. کہاں روح بلالی تھی کہ مدینے کا کلیجہ کام جاتا تھا؟ کہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کرتے تھے، اغیار کلام پاک کی تلاوت کو سننے کے لیے آتے تھے؟ آج مظاہرے قرات گلی کوچوں کے اندر ہو رہے ہیں. جس رات کے اندر ہم نے مظاہرے قرات کے جلسے میں شرکت کی، اسی رات کی فجر کو 80% لوگ وہ کلام پاک کے سننے والے فجر کو چھوڑنے والے ہیں. جس میلاد کے جلسے میں، جس سیرت کے جلسے میں نبی کی نسبت سے جڑے تھے، اسی رات کو اسی مسجد کا امام نماز کو چھوڑ کر دوسروں کے حوالے کرنے والا ہے اپنا مصلی، اپنا محراب. اللہ تعالیٰ ہمارے خطاؤں کو درگزر فرمائیں، موت سے پہلے اللہ ہماری اصلاح فرمائیں. ہمارا جینا، ہمارا مرنا اللہ کے لیے ہو، دین کے لیے ہو. قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین ہو. اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے کہنے سننے کو قبول فرمائے. میں یہاں کے امام صاحب اور مجلس منتظمہ اور اہل محلہ کا مشکور ہوں کہ آپ نے شان استقبال فرمایا. اللہ دونوں جہاں میں آپ کی عزت کو بڑھائے، دونوں جہاں میں نجات کا ذریعہ اور سبب بنائے. اللہ تعالیٰ ہماری حاضری کو قبول فرمائے. آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ہمارے مسجد کے صدر صاحب